الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. بات چل رہی تھی کل مسجد کے آداب کے حوالے سے. دو دن کے لیے بہت کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں. جہاں پر میں نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ مسجد میں دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہیں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسجد میں واہ یا قسم کے اور وہ ایسی کلام جسے ہم اشعار کہتے ہیں جن سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر دین کے متعلق ہیں، اسلام کے متعلق ہیں، جس سے کسی کو ہدایت آ سکتی ہے تو ایسے اشعار مسجد میں پڑھنا چاہیے. ایک اور چیز عمومی طور پر جس کا ہمارے یہاں خیال نہیں رکھا جاتا، مسجد میں کسی قسم کی خرید و فروخت کیے جائز نہیں. ہمارے یہاں اکثر کوئی بھائی کو آگ بیچنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور بھی ان سے خرید لیتے ہیں. تو مسجد کے باہر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس کو بد دعا دے دو کہ لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تیری تجارت میں برکت ہی نہ ڈالے، فائدہ نہ ڈالے، اللہ نفع ہی نہ دے، کیونکہ مسجد کے کاموں کے لیے نہیں ہے. تیسری اور آخری چیز مسجد کے آداب کے حوالے سے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی فعل کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی نمازی مسجد سے دور نہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، مسجد میں آنے سے روکتا ہے. یعنی دیکھیں میرے گھر کا ماحول خراب ہو، افراتفری وہاں پہ مچی ہو، تو کوئی بھی مہمان میرے گھر میں آنا پسند ہی نہیں کرے گا. یار ان کا تو اپنے گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ بیڑا غلط ہوا ہوا ہے، ان کی آپس کی لڑائی نہیں ختم ہوتی تو ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا. تو مسجد میں ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ ہر وقت لڑائی، افراتفری، اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس مسجد میں جانے سے بہتر ہے کہ انسان گھر میں نماز پڑھ لے، یہاں پہ تو لڑائی نہیں ختم ہوتی، یہاں تو چیخو پکارا ہر وقت رہتی ہے، یہاں جب دیکھ لو آپس میں دکم پھیر رہتے ہیں، جب دیکھ لو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو ایسا ماحول پیدا کرنے سے نا جس سے لوگ مسجد سے دور ہو جائیں، یہ پھر بھی اچھا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے دل کے اوپر ایک روب ہونا چاہیے، ایک دبدبا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر مسجد میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر مسجد میں جا رہا ہوں. عجب المیہ ہے، پہلے لوگ مسجد میں بیٹھ کے جب کوئی بات کرتے تھے نا کہتے اوئے چپ کر جاؤ، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا، تم غلط بیان نہیں کر رہے. اب اللہ معاف فرمائے ہماری باتیں جھوٹ سے شروع ہوتی ہیں اور جھوٹ کی مسجد میں ختم ہوتی ہیں. مسجد میں جھوٹ بولنا اور اس طرح کا، بھائی اللہ کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے جس کے سامنے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں ایسی بے ہودہ قسم کی اور واہ یا قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگلا تعلق ہے نماز کا، نماز کا ادب. ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو مسجد کا اور نماز کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے کانوں میں اذان پڑے فوراً مسجد کی طرف چلے. نماز کی سب سے بڑی عزت یہ ہے، نماز کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان سنی جائے فوراً انسان مسجد کی طرف چلے. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اذان کی تیاری کرتا ہے نا، اذان سن کے تو آنا نماز کے لیے، لیکن جو اذان سن کے اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، در حقیقت یہ وہ بندہ ہے جو کئی مسجد میں پہنچ رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے. اور جو نماز کی تیاری میں لگا رہتا ہے چلو کوئی بات نہیں 2 منٹ پڑے ہوئے ہیں، 3 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ایسا آدمی اکثر اوقات اپنی جماعت کو وہاں بیٹھتا ہے. ہماری جو اکثر جماعت رہتی ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، ہم اذان کی تیاری نہیں کرتے. اسی طرح نماز کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آیا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو صاف ستھرے، اچھے، خوبصورت، جتنی انسان کے اندر توفیق ہو ویسا لباس پہنے. ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے نمازوں کے لیے بڑے مہنگے قسم کے، خوبصورت قسم کے لباس بنا کے رکھے ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو پہن کے اللہ کی عبادت کرنی. لیکن عجب المیہ ہے کہ پھٹی پرانی شرٹ اور بڑا پرانا سا جس کو ہاتھ لگائے شاید وہ بھی کرنا شروع ہو جائے ویسا ٹراؤزر پہن کے ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور گھر میں کہہ کے آتے ہیں میرے کپڑے استری کرنا، میں ایسے نماز پڑھ کے آیا. یعنی ہمارے یہاں یہ قدر و منزلت ہے، نماز کا ادب یہ ہمارے یہاں. اسی طرح نماز کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے نزدیک نماز کی کوئی عزت نہیں، دوبارہ سنیے گا،
حسن بصری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، جس آدمی کے نزدیک نماز کی کوئی عزت نہیں، پورے اسلام کی عزت کی اس سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی، توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ ایک کہانی کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے اونٹ، بڑا جسامت والا جانور ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ بہت بڑا جانور ہے تو اس کی دعوت کر دی، چوہے نے اونٹ کی دعوت کر دی۔ اب اونٹ کی جب دعوت کی تو اونٹ کے گھر میں آیا تو دیکھا چھوٹا سا بیوی، وہاں سے بیوی نہیں گزر سکتی جو چوہے کا گھر ہوتا ہے، تو اونٹ نے وہاں پر ایک بات کہی کہ یار دیکھو، اگر تم نے دعوت کرنی تھی، یا تو مہمان ایسا بناؤ جو تمہارے گھر کے شایان شان ہو، یا گھر ایسا بناؤ جو تمہارے مہمان کے شایان شان ہو۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اونٹوں سے یاری لگانی ہے تو دروازے مجھے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یا تو اپنی نماز ایسی بناؤ جو اللہ کی عبادت کے بالکل لائق ہو، جو اللہ کے لائق ہو، شایان شان ہو، یا پھر اپنی معبود وہ بنا لو جو تمہاری نماز کے شایان شان ہو۔ وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، معبود ہم کسی اور کو نہیں بنا سکتے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع، انسان پوری للہیت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز کا ادب ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھ رہے ہیں انتہائی خاموشی کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ کچھ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہو، اسے پتہ چل رہا ہو کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نماز کی ادب ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کہیں خارج کر رہا ہے، کبھی کہیں خارج کر رہا ہے، کبھی کیسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، کبھی کیسے ہاتھ اٹھا، پتہ ہی نہیں، کبھی جمائیاں لے رہا ہے، اور دیکھیں جمائی لیتے وقت آواز نکالنا اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا۔ لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر نماز میں جمائی لی جائے تب بھی آوازیں نکالی جاتی ہیں، ویسے مسجد میں بیٹھا ہے تو تب بھی جمائیاں لیتے وقت آواز نکال رہا ہے۔ یہ نماز کا ادب نہیں ہے۔ نماز کو انتہائی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھا جائے، پتہ چلے کہ میں رب کی عبادت کر کے رہتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کی دنیا ہی بدلنی چاہیے، میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہو، مجھے پتہ چلے، میرے اوپر اثر ہو اس چیز کا کہ میں نے نماز پڑھی۔ ہم جیسے نماز سے پہلے ہوتے ہیں ویسے نماز کے بعد ہوتے ہیں، نتیجہ ہماری عبادتوں کا ہمارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ نماز تو اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے جب کبھی بے چین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، یہ بھی ایک نسخہ ہے، جو پریشان حال رہتے ہیں، جو ہر وقت مصیبت میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، بلال اذان دو کہ اس کے نماز کے ذریعے ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے، ہمیں خوشی مل جائے۔ تو نماز یہ روح کو تسکین کے لیے، جسم کی تسکین کے لیے، ویسے بھی ایک ورزش کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس کے اندر پورا جسم جو ہوتا ہے وہ حد تک رہتا ہے، موومنٹ میں رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ دعا کے آداب کے ہم نے جب اللہ سے مانگنا ہے، کسی انداز کے ساتھ مانگنا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔